نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو صحت دی، زندگی دی، اور آج ایک دوسرے سے پیار و محبت سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں چونکہ پاکش 2030 سے آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ روزمرہ کے جو مسائل جن کی وجہ سے آج میں اور آپ ذلت، غم خواری اور پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم دین سے بھی دور، دنیا سے بھی دور، اور اللہ کی قربت سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ روزانہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج بات رکھوں گا عدل کی۔ یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھانے کی کہ عدل و انصاف کیا چیز ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے کیا تقاضے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عدل کے بارے میں کیا کیا فرماتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عدل کے بارے میں کیا بتا کر گئے ہیں، اور کس طریقہ سے آج عدل پہ مسلمان قائم ہیں، اور ہمارا آج کیا سٹیٹس ہے اپنے ہاں بھی، دنیا کے ہاں بھی۔ اس کی کوشش کریں گے وضاحت کرنے کی۔ سب سے پہلے تو آپ سبھی سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے کہ پاکش 2030 کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اپنے اپنے تاثرات سے بھی ضرور نوازیے گا، اور اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا اور آخر تک سنیے گا تاکہ آپ کو عدل اور انصاف سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی بیسک کی سمجھ آ جائے، تاکہ ہم بھی اگر کوئی کام کریں، اگر کوئی بات کریں، اگر کوئی فیصلہ کریں تو عدل ہی پر مبنی ہونا چاہیے، اور وہ جو فیصلہ ہو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے، تاکہ ہم دنیا کے ہاں بھی اور آخرت میں بھی سرخ روح ہو سکیں۔ سب سے پہلے تو حقہ انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بھائی اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہوگا عدل۔ تو بات رکھنا چاہیں گے کہ عدل کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں، معاشرتیں اور مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، ان کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی نظام ہوگا جو کہ عدل پر مبنی ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی یہ نظام ہیں، ان سب کے وجود کی بقا اور معاشرے میں امن و سکون کی بنیاد بھائی اور دوستوں کس پر ہوگی؟ جھوٹ پر ہوگی، کرپشن پر ہوگی، یا پھر عیاری اور مکاری پر ہوگی؟ اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ عدل ہوگا۔ اگر عدل صحیح ہوگا تو نظام کائنات بھی جیسے عدل و مساوات کے تحت اللہ چلا رہے ہیں، اس کے اندر جو میں اور آپ بس رہے ہیں، ہمارے جو معاملات ہوں گے اگر عدل سے ہوں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ امن و شانتی ہوگی، ہر طرف امن ہی امن ہوگا۔ ریسپیکٹ کا جو لیول ہے وہ نیچے سے اوپر تک آ جائے گا۔ اور اگر عدل نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا، انصاف کہیں کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو پھر آج وہی حال ہوگا
جو اس قوم کا ہو رہا ہے۔ بھائی اور دوستو، بہنوں اور بھائیوں، معاشرے کو بے چین اور مضطرب کر دینے والی چیز صرف اور صرف عدل و انصاف کو اپنے معیار کے مطابق نہ کرنا۔ اگر عدل و انصاف اپنے معیار کے مطابق ہوتا رہے تو بھائی اور دوستو کیا ہوتا ہے، لوٹ مار، ڈاکہ زنی، چوری اور رشوت جیسے کام رک جاتے ہیں، معاشرہ امن کی طرف بڑھتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ عدل نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں نشو و نما پاتی ہیں اور پھر آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، جیسا کہ آج ہو چکا ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، اسلام دین فطرت ہے۔ کیا ہے اسلام؟ کیا ہے؟ دین فطرت ہے۔ اس کی جو بنیادیں ہیں وہ فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھوائی ہیں، اور اس کی وضاحت نبی مہربان نے ہمارے سامنے کر دی ہے۔ اس نے معاشرے میں توازن پیدا کرنے کے لیے مختلف احکامات جاری کیے ہیں۔ عدل اسلامی معاشرے کا ایسا ستون ہے، ایسا پلر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہایت ہی معتبر پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدسہ کے اندر سورہ الحجرات میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ بھائی اور دوستو، یہ جو عربک ورڈ سے میں آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ بس جب وہ رجوع لائے، کس طرف؟ بس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف سے کام لو۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے کہ جب آپ سے لوگ اپنے معاملات کے بارے میں رجوع کریں، آپ کے پاس آئیں مقدمہ لے کر، تو ان کی بات غور سے سنو اور عدل و انصاف کی جو مساوات ہے یا جو ترازو ہے اس کے مطابق اس کو تولو اور فیصلے کرو، کیونکہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور ایسے عمل کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے۔ بھائی اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، وہیں وہ تمام انسانوں کو انصاف کرتے رہنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ انصاف کرو اور صحیح معنوں میں انصاف کرو۔ بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نہ صرف عمل اور معاملات میں حق و انصاف سے فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ وہ گفتگو میں بھی جو ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اس کے اندر بھی متوازن طریقہ سے توازن قائم کر کے عدل و انصاف کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کرنے، انصاف کے دامن کو پکڑے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اپنی گفتگو کے اندر بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو۔ بھائی اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، ہمارا مہربان اللہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، وہ ایک اور جگہ پہ سورہ انعام کے اندر 152 صفحہ پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعِدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ بھائی اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب کسی کی نسبت بات کہو تو انصاف کی بات کہو،
چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور خدا کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت کرو، راہ راست پر رہو اور انصاف کو پورا پورا کرو۔ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ وہ اہل عرب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، مگر انہیں یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عدل اور انصاف سے کام لیتے ہیں، اس لیے کفار اور مشرکین اپنے سبھی معاملات، مقدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کیا کرتے تھے، اور پھر کیا ہوتا؟ ان کو 100% انصاف ملا کرتا تھا۔ بھائیو اور دوستو، کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ پیش آتا ہے جس میں ایک فریق مسلمان اور دوسرا کافر ہوتا ہے۔ کافر چونکہ حق پر ہوتا ہے اور مسلمان زیادتی پر ہوتا ہے۔ کافر اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن بھی تھا، لیکن پھر بھی اس نے بھروسہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنا مقدمہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے دونوں کی باتوں کو سنا، کافر کی بات کو بھی سنا اور مسلمان کی بات کو بھی سنا، اور حق پر رہتے ہوئے کافر کے حق میں فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، بڑی مزے کی بات ہے کہ مسلمان ششدر رہ گیا کہ میرے ساتھ آج کیا ہو گیا۔ میں تو مسلمان تھا، میں تو اللہ کے نبی کا پیروکار تھا، میں تو ایمان بھی لے آیا تھا، میں تو اللہ کو بھی مانتا تھا، لیکن آج فیصلہ اللہ کے نبی نے کافر کے حق میں کر دیا۔ بھائیو اور دوستو، وجہ کیا تھی؟ کہ مسلمان کو گمان تھا کہ نبی میری بات کو سچ مان لیں گے اور فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے، لیکن جب معاملے کی طے کو دیکھا تو پھر فیصلہ کافر کے حق میں کر دیا۔ بھائیو اور دوستو، اسی طرح ایک اور مرتبہ ایک مسلمان عورت فاطمہ بنت عبداللہ نے چوری کی، جو ایک معزز اور معتبر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، اس کا مقدمہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری ثابت ہونے پر اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ بھائیو اور دوستو، اگر اس طرح کا انصاف، اگر اس طرح کی عدالتیں آج دنیا کے اندر قائم ہو جائیں تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ سنیے گا کہ اس مقدمے کا فیصلہ اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ عورت ہونے کے ناطے اس کی سزا میں نرمی کر دی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر اس عورت کی جگہ ان کی اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو خدا کی قسم آج چوری کے الزام میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ بھائی اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، انصاف ہو تو ایسا ہو۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رخلت کے بعد جب انصاف اسی معیار پہ چلتا رہا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ آتا ہے۔ بھائی اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، پاکش 2030 کو ہمیشہ یاد رکھیے، کیونکہ یہ نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ کے کام پر گامزن ہے۔ خود بھی نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکش 2030 والوں کو بھی اور آپ کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور یہ انبیاء والا کام آہستہ آہستہ، گراما گراما آگے بڑھتا رہے، تاکہ بروز قیامت ہم بھی اس جبار اور قہار، جس کی یہ صفتیں بھی ہیں
اور رحمان اور رحیم بھی جس کی صفتیں ہیں، وہ حساب و کتاب کر رہا ہوگا اور پوری دنیا پر چپ سادھ ہو چکی ہوگی، سب کے ہوش خطا ہو چکے ہوں گے، لیکن اگر وہاں پہ نیک بنو، نیکی پھیلاؤ، انبیاء والے کام کو آج بھی لوگوں نے کوشش کی ہوگی، ہمت کی ہوگی، خود بھی عمل پیرا ہونے کی اور دوسروں پہ بھی عمل پیرا کروانے کی کوشش کی ہوگی، تو بھائی اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، اس وقت پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اس وقت پھر ایک سایہ ہوگا جو آپ پر ہوگا اور فیصلہ آپ کے حق میں کر دیا جائے گا، یعنی سرٹیفکیٹ فار انٹرنگ دی جنہ، جنت میں داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ آپ کے رائٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا، اور اس وقت جو آپ کا جلال ہوگا، بھائیو اور دوستو، آج اگر دنیا کی عدالت میں آپ کسی مقدمے سے بری ہو جاتے ہیں تو کیا کچھ آپ کے دل میں آتا ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، آپ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، صدقے اور خیرات کرواتے ہیں، اور چند دن تک تو خوشی سے لہراتے جاتے ہیں۔ اس وقت وہ عالم کیا ہوگا جب آپ دنیا کی عدالت نہیں، آخرت کی عدالت میں کامیاب ہو کر جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور سامنے جنت کا 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، بلکہ 7 دروازے ہوں گے۔ سبحان اللہ، امیجن، جسٹ امیجن۔ لیکن اس کے لیے آج کی یہ جو دنیا ہے، جس کو عارضی دنیا کا نام دیا گیا ہے، اس میں محنت کرنا ہوگی، مشقت کرنا ہوگی، صبر سے کام لینا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ زندگی بھی اور وہ زندگی بھی سر اٹھا کے چلو گے انشاءاللہ تعالی۔ بھائی اور دوستو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوتا ہے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ 23 لاکھ مربع میل، یعنی کہ اگر اس کو آج کی دنیا میں کمپیوٹ کر دیا جائے تو آدھی دنیا پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوتی ہے۔ مقدمہ آتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے فلاں عورت کے ساتھ یہ کام کیا ہے، زناکاری کی ہے، زبردستی۔ بھائی اور دوستو، شرمندگی سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور شورا کو کہتے ہیں کہ عورت کو حاضر کیا جائے، گواہوں کے ساتھ حاضر کیا جاتا ہے، اور جو الزام لگانے والی ہوتی ہے اپنے گواہوں کی موجودگی میں خود بھی الزام لگاتی ہے، اور اس چیز کی نشاندہی گواہان بھی کر دیتے ہیں۔ بھائی اور دوستو، پھر کیا حشر برپا ہوتا ہے کہ آپ مجلس شورا کو کہتے ہیں کہ اسلامی روایات کے مطابق جو فیصلے ہم کرتے آئے ہیں انہی کی روشنی میں یہ فیصلہ لکھا جائے۔ لکھا جاتا ہے کہ یہ شخص جو عمر کا بیٹا ہے، شاید ان کا عبداللہ نام تھا، اس فعل میں اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ بھائی اور دوستو، آج کی دنیا میں کون ایسا باپ ہے جو اپنے بچے کی اس طرح کی خطاؤں پر سزائیں مرتب کرے گا، سزائیں نافذ کرے گا؟ بلکہ آج کا جو دور ہے، اس میں میں اور آپ تو اپنے زمینیں بیچ کر، اپنے مکان بیچ کر، اپنی جمع پونجی ساری بیچ کر اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، سچ ثابت کرنے کے لیے ججوں کو خرید لیں گے، وکیلوں کو خرید لیں گے، گن پوائنٹ پہ فیصلے لے لیں گے۔ بھائی اور دوستو، عمر فاروق خلیفہ وقت ہوں، آپ کا بیٹے کا مقدمہ ہو، فیصلہ بیٹے کے اگینسٹ آ چکا ہو، تو پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جلاد کو بلایا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ یہ شخص زانی ہے، اس نے یہ بدکاری کی ہے، لہذا اس کی پیٹھ پر 100 کوڑے مارے جائیں۔
بھائی اور دوستو، حضرت عمر کے بیٹے کو کوڑے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، تقریباً 50 کے قریب کوڑے ہو چکے ہوتے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا گر جاتا ہے اور گرتے ساتھ ہی دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے، جان جدا ہو چکی ہوتی ہے۔ کوڑے مارنے والا پریشان حال ہاتھ اوپر کر لیتا ہے اور معذرت کے ساتھ خلیفہ وقت کو پکارتا ہے کہ اے خلیفہ وقت، میرے ہاتھوں میں اب سکت نہیں رہی، اب مزید ایک کوڑا مارنا بھی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا جان دے چکا ہے، اس کی روح پرواز ہو چکی ہے۔ بھائی اور دوستو، سننے کی بات ہے، بڑے غور کی بات ہے، آخر تک ضرور سنیے گا۔ خلیفہ وقت جن کا نام عمر فاروق ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، کوڑا ہاتھ میں لیتے ہیں اور بقیہ 100 کی گنتی پوری کر کے مجمع کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، کیا میں نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق سزا پوری کر دی؟ تو لوگ ہانسوں سے تر رو رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر، تیرا کیا کہنا، تو نے تو آج ہمارے کلیجوں کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے، تیرا فیصلہ ایسا فیصلہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اے مالک کائنات، تو بھی گواہ رہنا، عمر کی عدالت میں عمر کے بیٹے کا مقدمہ تھا، فیصلہ جو کیا گیا تھا اس کے مطابق میں سزا دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اے مالک کائنات مجھے معاف کر دینا۔ رات کو گھر پہنچتے ہیں، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا جنت کے اندر چل رہا ہوتا ہے، قدموں کی آواز آتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، اس وقت کے جو سیانے لوگ تھے ان کے سامنے یہ خواب رکھتے ہیں اور خواب کی تعبیر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، خلیفہ وقت کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے نے جو جرم کیا تھا اس کی سزا اس کو دنیا میں مل چکی، اب دنیا سے وہ پاک و صاف ہو کر جنت میں پہنچ چکا ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، آسمانوں کی طرف دیکھا، اللہ کا شکریہ ادا کیا اور پھر حاضرین سے بولا کہ عمر کا انصاف اس طرح کا ہوتا ہے۔ بھائی اور دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور انصاف دیکھیے کہ کیسا انصاف ہو رہا ہے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بھائی اور دوستو، بیت المال سے کرتے کے کپڑے دیے گئے، عمر فاروق کے حصے میں بھی کرتے کا کپڑا آیا، آپ کا بیٹے کا بھی کپڑا آیا حصے کا۔ عمر چونکہ قد آمد میں بڑے تھے اور جو کپڑے کا پیس تھا اس سے خالی کرتا ہی بن پا رہا تھا اور وہ بھی چھوٹا، تو بیٹے نے دیکھا اور فرمایا ابا جان، اگر اجازت ہو تو یہ میرا والا حصہ بھی آپ رکھ لیجئے اور اپنا کرتا ڈھنگ سے بنوائیے گا۔ وقت کے خلیفہ نے ایسا ہی کیا۔ جب دوسرے دن اپنے دفتر پہنچتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ جو کپڑا ہمیں دیا گیا تھا
اس سے تو ہماری قمیضیں نہیں بن پائی ہیں. یہ عمر آج کس طریقہ سے فل قمیض پہن کے آگے ہیں. لوگوں نے الزام تراشی شروع کر دی کہ عمر آج بیت المال سے کس طریقہ سے تو نے کپڑا زیادہ لیا اور اپنا کرتا بنوایا. اللہ اکبر. آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بتایا کہ بتاؤ بیٹا ان کو کہ یہ کرتا میں نے کیسے ارینج کیا. تو بیٹے نے بتایا کہ ابا جان کا کپڑا تھوڑا تھا، میں نے اپنے کرتے کا پیس ان کو دے دیا اور اس طریقہ سے ان کا کرتا تیار ہو گیا. بھائی اور دوستو، یہ تھا انصاف. آج بھی انصاف ہو رہا ہے. جس کی لاٹھی اس کا بھینس کا انصاف ہو رہا ہے، عدل ہو رہا ہے. کسی کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، کسی کو جیل سے نکالا جا رہا ہے، کسی کو جلا وطن کیا جا رہا ہے، کسی کو جلا وطنی سے واپس بلایا جا رہا ہے. موٹر سائیکل چور کو تو سزا دی جا رہی ہے، سائیکل چور کو تو سزا دی جا رہی ہے، بھینس چور کو تو سزا دی جا رہی ہے، بکری چور کو تو سزا دی جا رہی ہے. لیکن جنہوں نے لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں پیسہ غبن کیا، ان کو عدالتوں نے سزائیں دیں، اور وہی عدالتیں وہی سزائیں کالعدم قرار دے دیتی ہیں. کیا یہ انصاف ہے؟ کچھ لوگ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں اور ان کے جانے کے 20 سال بعد 30 سال بعد مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص وہ تو حق پر تھا، قاضی نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا ہے. وہ خدا را ڈوب مرو، ڈوب مرو. ایسے انصاف کا کیا فائدہ جب بندہ ہی حاضر نہ رہے، بندہ ہی دنیا سے جا چکا ہو. اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لے لو. انصاف کو انصاف سمجھ کر اللہ کے قانون کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی عادت ڈالو. نہیں تو جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ. بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کی طرف سے جو اعزاز و اکرام پائیں گے. اس کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں کیا ہے. انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک نور کے ممبر پر ہوں گے. انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک کیا ہوں گے؟ نور کے ممبر پر ہوں گے. اور وہ جو اپنے فیصلے اہل و عیال اور جو ان کی حکمرانی میں ہوں سب کے ساتھ بلا روئے روایت انصاف کرتے تھے، کسی کا کوئی لحاظ نہ کرتے تھے، انصاف کو صحیح معنوں میں استعمال کرتے تھے اور پھر فیصلہ دیتے تھے. ایسے لوگ اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. اور اس کی دوسری صورت، جو لوگ جب ان کو منصب مل جاتا ہے تو انصاف کی درجیاں اڑاتے ہیں اور اپنے من مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے دوستوں کو، ایسے لوگوں کو، ایسے افراد کو اپنا دوست کیا بدترین دشمن قرار دیتا ہے. بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، کوشش کیجئے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. قیامت کے دن سوائے عرش کے کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ جن لوگوں کو نصیب فرمائے گا، ان میں اول درجہ عدل و انصاف کرنے والے، کروانے والوں کا ہوگا. ماشاءاللہ. عدل کا اظہار ہمارے بہت سے اعمال سے ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، نظر بھی آنا چاہیے. وہ کیا ہیں؟ وہ سٹیپس کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل سے پیش آنا. وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ عدل کا تقاضا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں، اس کی نعمتوں کا بارہا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں، اور اس کی وجہ سے خود بھی غافل نہ ہوں، اپنے بچوں کو بھی غافل نہ کریں،
تو ایسی صورت میں ایسے لوگ اللہ کے ہاں انعام کے حقدار ہیں۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، پاکش 2030 کو مت بھولیے۔ یہ نیکی کا کام جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے، ان کا ساتھ دیجئے، ان کا ہاتھ بٹائیے، انشاءاللہ تعالی اجر عظیم سے نوازے جاؤ گے۔ اکثر شعر پڑھ دیا کرتا ہوں، آج بھی پڑھتا ہوں کہ نیکی کے ہم سب سپاہی، ایک میں نہیں، ایک وہ نہیں، ایک وہ نہیں اور وہ بھی نہیں، بلکہ ہم سب نیکی کے ہم سب سپاہی مل کر جان لڑائیں گے، نیک بنیں گے، ایک بنیں گے، سب کو کیا کریں گے؟ ایک بنائیں گے اور نیک بنائیں گے۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، ہمیں لوگوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے پیش آنا چاہیے۔ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہر محروم کو اس کا حق ملے اور اس کی داد رسی ہو۔ یہ نہ ہو کہ جس کو حق ملنا چاہیے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو جائے اور ظلم و زیادتی والے کے ساتھ ناانصافی ہو جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ گھر والوں اور اولاد کے ساتھ بھی انصاف سے پیش آنا چاہیے، جو سب سے بڑی چیز آج کے دن کی۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہمیں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ ہر انسان کا فرض بنتا ہے، میرا اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے اہل و عیال میں بیوی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، تمام تر معاملات کے اندر انصاف کرنے چاہیے۔ اور بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سمجھانے میں کوئی حرج نہیں، آپ سمجھا دیا کریں، انشاءاللہ یہ بچے سمجھیں گے بھی، عمل بھی کریں گے اور ہماری رہنمائی بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیا میں اور آپ جس دلدل میں آج پھنس چکے ہیں، جس معاشرے کا ہم شکار ہیں، کیا میں اور آپ آج کامیاب نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے ہیں کامیاب، اگر ہم اپنے اعمال پر نظر ڈال دی، اپنے کام پر نظر ڈال دی اور ہم نے نیکی کو آگے رکھا، انصاف کو آگے رکھا، اللہ سے ڈرتے رہے اور اتباع رسول کرتے رہے، اور صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور چاروں خلیفہ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگر آج ہمارا معاشرہ بیکار سے بیکار ہو گیا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری عدالتیں ہیں، جو کہ پراپر انصاف نہیں کر پاتی۔ اگر انصاف کر پاتی تو آج ان کا نمبر بھی 140واں نہ ہوتا، مسلمان ملک ہے 1، 2 یا 3 ہوتا۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انصاف کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے تھا، جو کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ سرعام شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو چکا ہے اور ہمیں انصاف کے کام کرنے سے روکتا ہے، برائیوں کے کام کرنے کی ہمیں رغبت دلاتا ہے، اور جہاں انصاف ہو وہاں شیطان حاوی ہوتا ہے اور تمام تر فیصلے اسی کے حق میں ہوتے ہیں۔ بھائی اور دوستو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آئیے مل کر اس ملک کی کایا کو پلٹنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اصلاح معاشرہ پر زور دیں، اپنے گھروں سے شروع کریں، عزیز و اقارب تک پہنچیں، اور پھر یہ نیکی کا جو سلسلہ ہے، یہ جو ہوا ہوگی، پھر یہ آہستہ آہستہ گاؤں میں، شہروں میں، ملکوں میں جائے گی، اور پھر ایک ایسا نظام آئے گا، ایسے لوگ آئیں گے جن کو پھر آپ ووٹ بھی دیں گے تو پھر وہ آپ کے ووٹ کی قدر بھی کریں گے۔ آج کے دور میں جب ہمارے ملک میں الیکشن سر پہ ہیں، 1 مہینے سے بھی کم کا عرصہ رہ چکا ہے، لیکن ہمیں کہیں بھی انصاف دکھائی نہیں دے رہا۔ ہمیں لوگوں کے ریوڑ تو نظر آتے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح جمع غفیر تو نظر آتا ہے، لیکن 4-5 ہزار پہ بکنے والا
بریانی کی پلیٹ پہ بکنے والا، او خدارا بار بار آپ انہی چہروں کو، انہی کے بچوں کو، انہی کے رشتہ داروں کو، انہی کے عزیز و اقارب کو، انہی کے دوست احباب کو ووٹ دے دے کر آپ تھک چکے ہیں اور دوبارہ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ آپ کو ہوش کرنی چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور آئندہ آنے والے انتخابات میں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں، پرکھیں ان کو، کیا وہ آپ کی خدمت کر رہے تھے پہلے یا صرف الیکشن کے دنوں میں آپ کے پاس آتے ہیں؟ ایسے لوگ ڈھونڈیے، ایسے افراد ڈھونڈیے جو آپ کی بغیر لالچ کے پہلے بھی خدمت کرتے ہیں، الیکشن کے دنوں میں بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ آپ کا تحفظ رکھیں گے، آپ کے بچوں کا مستقبل بنائیں گے، ان اندھیروں میں روشنی لے کے آئیں گے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے اور پھر دیکھیے ملک کی کایا پلٹ سکتی ہے نہیں پلٹ سکتی، انصاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ہوگا انصاف۔ آج بھی اگر انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور ایسے لوگوں کو ووٹ دیے جائیں جو اس معاشرے کے لیے اپنی جان تک قربان دینے کے لیے تیار ہوں، تو اس ملک کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب یہاں پہ ہر طرف کلمۃ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صدائیں ہوگی۔ ماں بیٹیاں بہن بھائی خوشحال طریقے سے گھروں کے اندر رہ رہے ہوں گے، بہترین روزی کا انتظام ہوگا۔ پانچوں اوقات جب اذان دی جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو لوگ گھروں سے اٹھ کے مسجدوں کا رخ کریں گے، مسجدیں بھی آباد ہوں گی، اور مسجدوں کے ممبروں پر ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتی ہوئی تقریریں نہیں ہوں گی، بلائی کی تقریریں ہوں گی، خیر کی تقریریں ہوں گی۔ اللہ کی زمین پہ اللہ کے نام کی بات ہوگی، رسول اللہ کے نام کی بات ہوگی، تو پھر یہ معاشرہ بہتر سے بہتر معاشرہ بن جائے گا، اور انصاف عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ بھائی اور دوستو، نماز مغرب کا ٹائم ہوا جاتا ہے، اس لیے اجازت لوں گا۔ جو کچھ کہا اس پہ عمل بھی کیجئے، اس کو کم از کم سنیے بھی، اور یہ جو چینل پاکش 2030 کے نام سے آپ کے سامنے اس طرح کی روز چھوٹی موٹی اصلاحی معاشرہ کی باتیں لے کے آتا ہے، ان کو سنیے، ان پہ عمل کیجئے، یقین مانیے اس نیکی کے اس سفر میں آپ برابر کے شریک ہیں، اور اجر عظیم میں بھی آپ برابر کے شریک ہوں گے۔ تو کیوں نہ ہم آج سے ہی تہیا کر لیں، ہمت کر لیں، نچتے کر لیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اصلاحی معاشرہ کریں، تاکہ ہر طرف عدل و انصاف ہو سکے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھو گے نا، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو گے نا، انشاءاللہ مجھے امید ہے میں اور آپ سبھی اللہ سے ڈریں گے، اللہ کے حکم کو مانیں گے، اور اللہ کے پیارے نبی کی باتوں کو سنیں گے، اور سن کر عملی طور پہ ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔